بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، آج آیہ کریمہ سورہ المائدہ آیت 55 اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ایک بہت اہم واقعہ جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار شہنشاہ دائرہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے متعلق ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات اور آپ کی شان و عظمت یہ انسانی عقل و شعور سے ماوراء ہے۔ رب العالمین نے جو دائرہ ولایت میں آپ کو کمال بخشا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ کا ظاہری اور باطنی تعلق اور وابستگی ہے، اس کے لیے بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو حسن اتفاق ہے کہ ماہ رجب بھی ہے، اور بہت دیر سے اس روایت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، ہمارا جو سلسلہ الافادات الحدیثیہ ہے اس کے تحت، لیکن کچھ مصروفیات آڑے رہیں۔ کچھ ہمارے اہل سنت کے فضلاء، مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ علم الحدیث کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جو اس کا ایک شعبہ ہے وضعیت حدیث کا، فتنہ وضع حدیث کے حوالے سے الحمدللہ بہت مدت بعد میں نے دیکھا ہمارے بعض سنی اہل علم اور فضلاء وہ اس طرف دھیان دے رہے ہیں کہ حدیث کی دنیا میں موضوع روایات بھی ہوتی ہیں، جعلی اور گھڑی ہوئی روایتیں بھی یہود و نصارہ نے، دشمنان اسلام نے اور بدعقیدہ فرقوں نے ذخیرہ حدیث میں گھسیڑی ہیں۔ یہ سن 40 ہجری سے تقریباً فتنہ وضع حدیث کا آغاز ہوا تھا، جیسا کہ علماء محققین نے لکھا ہے، اور اس اعتبار سے بعض اہل علم یوٹیوب پر اور اپنے دوسرے چینل و ذرائع سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ اس طرف ہمارے لوگوں کا دھیان گیا، اور اس کی وجہ سے پھر عوام الناس میں بھی یہ شعور بیدار ہو رہا ہے اور ان کی دلچسپی اس طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن آج خصوصیت سے میں نے یہ عرض کرنا ہے، خصوصاً ان علماء کی خدمت میں جو علم الحدیث سے متعلق ہیں، وابستہ ہیں، علوم الحدیث سے شغف رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ موضوع روایات، من گھڑت جعلی روایتیں جو ہمارے ذخیرہ تفسیر و حدیث و سیر میں موجود ہیں اور کافی تعداد میں موجود ہیں، اس پر جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت نزاکت ہے۔ ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم، بات کرتب پیمبر کی نزاکت دیکھ کر۔ تو جیسے ہم کسی موضوع روایت کو حدیث کہہ کے بیان کریں، صحیح حدیث کے طور پر بیان کریں، تو یہ بہت بڑا شر اور فتنہ، اس سے دروازہ کھلتا ہے فتنے کا اور شر کا۔ ایسے ہی کسی غیر موضوع روایت کو جب آپ جعلی، من گھڑت اور فیک کہہ کے گزر جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی کم نزاکت اور کم فتنہ، یہ بھی ایک پل صراط ہے۔ اور میری دانست میں علم الحدیث کی دنیا میں شاید ہی اس سے نازک کوئی مرحلہ ہو کہ کسی حدیث پر حکم وضع لگانا، وضعیت حدیث کا جو حکم ہے، اس پر محققین نے، محدثین نے بہت احتیاط کی ہے۔ اس لیے آج میں ایک بڑی مشہور روایت کے حوالے سے گزارش عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ائمہ محدثین کی رہنمائی میں اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں، کہ یہ فوائد الحدیث میں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جیسے تعدد طرق سے ایک ضعیف روایت جو ہے وہ یرتقی الی درجۃ الحسن و الی درجۃ الحسن الی غیری،
حسن یا حسن لغیرہ کے درجے پر جیسے تعدد طرق سے ضعیف حدیث پہنچتی ہے، اسی طرح بعض منکر روایات وہ بھی ضعیف کی ہی ایک قسم ہے، لیکن ذرا شدید ضعیف روایات جو ہیں ان کے ہاں بھی اگر تعدد طرق پایا جائے تو ان کے اندر بھی ایک طرح کا ارتقاء ثابت ہے ائمہ محدثین کے نزدیک۔ تو ایک تو اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنا چاہیے، اس پر بہت باریک اور بڑی نازک تحقیقات ائمہ حدیث نے کتب علوم الحدیث میں فرمائی ہیں، اور اس موضوع پر جن ائمہ نے لکھا ہے ان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے خود بھی ذاتی تحقیق بھی آپ کریں، کیونکہ اس میں اجتہادی مراحل بھی آتے ہیں۔ اچھا، ایک رویہ یہ ہے جو عمومی ہے ہمارے ہاں، اور اس وقت اسی کے تحت لوگ بعض روایتوں کو موضوع کہہ کے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور عوام الناس بیچارے پریشان اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی روایت جس سے علامہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں موضوع کہا ہے، اور آپ وہیں سے پڑھ کے آگے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی کم ظلم نہیں ہے۔ علمی دنیا میں یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ تا وقتے کہ آپ علامہ ابن الجوزی سے لے کر اور پھر کتاب الاباطیل والمناکیر سے لے کر اور تنزیہ الشریعہ تک، یا جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اس تک آپ اصولاً تو آنا چاہیے، لیکن کم از کم یہ العالی المصنوع یا تنزیہ الشریعہ علامہ ابن الراق کی جو ہے، وہاں تک جب آپ دیکھتے ہیں تعقبات کے ائمہ نے، محققین نے کیا تحقیقات فرمائی ہیں، تو پھر کچھ اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اس روایت کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ کیا حکم لگا سکتے ہیں، یا ہمارے ائمہ نے کیا حکم لگایا اسے ہم آگے پہنچا دیں۔ اسی طرح کی یہ روایت ہے جس کو سورہ مائدہ کی آیت 55 کے تحت جمہور مفسرین نے، اکثر مفسرین نے نقل کیا، کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آج اسی پہ بات کرنی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس آیت کے تحت لائے ہیں ائمہ اس کو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اس آیت کے تحت کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، اور ایک سائل نے مسجد نبوی میں صدا لگائی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی، جو انگلی میں انگوٹھی تھی انگشت مبارک میں، وہ آپ نے حالت رکوع ہی میں اس سائل کی طرف اچھالی، اور اس سائل کی جھولی میں وہ انگوٹھی چلی گئی، یعنی اس کا سوال پورا ہو گیا، اس کی جو طلب تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس پر ذرا آج تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت طویل بھی نہیں کرنا چاہ رہا، بس ٹو دی پوائنٹ، ایک یا دو پارٹس میں، دو حصوں میں ہم اس گفتگو کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس آیت کے تحت تفسیر در منصور جو ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 804 ہے، اس کا جو ترجمہ ہے یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے مترجم اس وقت میرے سامنے ہے یہ نسخہ۔ اس میں امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام خطیب بغدادی نے متفق میں، المتفق والمفترق ان کی کتاب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی صدقہ کی جبکہ آپ رکوع کی حالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے پوچھا تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ اس نے عرض کی اس رکوع کرنے والے نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون جو ہے، اس کا شان نزول یہ ہے اس روایت کے تحت۔ پھر کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق، عبد ابن حمید، ابن جریر، ابو شیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی،
یہ تفسیر طبری ہے، جلد 6 صفحہ 343، بیروت سے چھپی ہوئی۔ اسی طرح معجم اوسط میں امام طبرانی لائے ہیں، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مجمع الزوائد میرے پاس ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں جو معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لائے ہیں، امام حیثمی اس کو کہتے ہیں کہ وقف علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سائل وهو راکع فی تطوع، یہ نفل نماز ادا کرتی، یعنی سنتیں پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، فنزع خاتمہ فاعطاہ السائل، تو آپ نے حالت رکوع میں ہی نماز میں اپنی انگوٹھی کو یوں اچھالا، یوں پھینکا اور سائل کو عطا کر دی۔ فعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہ بذالک، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو یہ معاملہ آپ کے علم میں لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے۔ فنزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الی آخر، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، ثم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ امام حیثمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ من لم اعرفہم، اس کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا، اور بعض اس کے رجال ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا اور میں نہیں پہچانتا، بس اتنی بات کہی، یعنی کوئی اس پر حکم نہیں لگایا، کوئی وضع کا یا معاذ اللہ ضعف کا یا وضع کا۔ آگے امام سیوطی رحمہ اللہ پھر لائے ہیں تفصیل کے ساتھ امام ابو شیخ اور ابن مردویہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی سجدہ، کیا دیکھا کہ ایک سائل ہے، پوچھا ہے سائل کہ کیا تجھے کسی نے کوئی چیز دی ہے، کچھ عطا کیا ہے؟ اس نے عرض کی کسی نے بھی نہیں مگر اس رکوع کرنے والے نے، اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کیا، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم لائے ہیں اپنی تفسیر میں، امام ابو شیخ لائے ہیں، امام ابن عساکر انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ سے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں صدقہ کی۔ امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے، یہ جو آیت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، آپ نے حالت رکوع میں صدقہ کیا تھا۔ اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت سدی اور حضرت عتبہ بن حکیم رحمہم اللہ سے اس کی مثل روایت نقل کیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے طرق ہیں، دیکھیے اس کے کتنے طرق ہیں۔ اسی طرح یہ اسباب النزول ہے، امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی رحمہ اللہ کی اسباب نزول القرآن، اس کے اندر بھی روایت۔ اب جو مسئلہ سمجھنے والا اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے اور وہ 5 طرق سے آئی ہے، تو اور اس میں ایک سند ایسی ہے جس میں کوئی کذاب یا وزار راوی ہے۔ اصل جو مسئلہ سمجھنے کا ہے، خصوصاً اہل علم کی توجہ اس پہ درکار ہے، وہ یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ ہم اس روایت کو موضوع کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ سند موضوع ہے، متن نہیں ہے، وہ حکم متن پہ نہیں لگتا، سند پہ لگتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی مشکوک، وضاع، کذاب، متہم بالکذب راوی آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کو، اس باریکی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض علماء اس کو مطلق موضوع کہہ دیتے ہیں، جیسے علامہ ابن جوزی وغیرہ جو متشددین تھے تو وہ اس روایت کو موضوع کہیں گے، اور بنتا بھی ہے، ہم بھی موضوع کہیں گے، لیکن جب اس کے باقی طرق دیکھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایک طریق سے صحیح آ رہی ہے، ایک طریق سے حسن آ رہی ہے، ایک طریق سے ضعیف آ رہی ہے، اور ایک سند سے اس میں کوئی ایسا راوی ہے، تو اب اس سند پر حکم ہوگا، متن پر نہیں۔ اس باریکی کو بہت دھیان سے سمجھنا چاہیے۔ ناظرین مکرم، اس گفتگو کو ہم اگلے حصہ میں انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔